والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آج کے اس مختصر درس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ پارہ چنار کے مومنین کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے دعائے جوشن صغیر کی تلاوت کریں گے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ صحیح سند روایت ہے جس پر حدیث رسول ہے، جس پر ہم سب کا 100% ایمان ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، مومن کا اصلاح دعا ہے، اسے دل کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کئی موقعوں پر یہ آزمایا گیا ہے، انتہائی خطرناک اور حساس مواقع پر یہ دعا پڑھی گئی ہے، اور اس کی برکتوں سے، اس کے ثمرات سے پڑھنے والے مومنین بہرمند ہوئے ہیں، اور دشمن کو شکست ہوئی ہے، اور مظلومین کو اللہ تعالیٰ نے نصرت و فتح اور نصرت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور جن مومنین کو جلدی ہو وہ بے شک چلے جائیں، اور جن کے پاس وقت ہے اس مختصر درس کے بعد ہم دعائے جوشن صغیر پڑھیں گے، اور پھر دعا اور زیارت۔ محمد وآل محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اور اہل بیت کو چھوڑا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کی چند ایک آیات کو پڑھ کے اور ان کا ترجمہ سمجھ کر عمل کرنا کافی نہیں ہے، اور نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کلام، جو کہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، یہ دنیا والوں کو، تمام مسلمانوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کی کوئی روایت ان کا ذاتی خیال نہیں ہوتا۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے لے کر امیر المومنین تک 12 اماموں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ایک یا کئی واسطوں سے رسول خدا کا فرمان ہوتا ہے، اور رسول خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جب تک وحی نہ ہو اس وقت تک نہیں بولتا، اس وقت تک وحی رسول نہیں بولتے۔ تو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کے اقوال سارے کے سارے 100% حدیث رسول ہے۔ حدیث رسول جس طرح ہمارے اہل سنت برادران صحابہ کرام کے ذریعے رسول خدا کی احادیث تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت اطہار کے ذریعے رسول کی حدیث تک پہنچ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث کو لے کے آدمی اس پر عمل کرے، عقائد کے باب میں یا عمل کے میدان میں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، لین دین میں، یہ کافی نہیں ہے۔ تمام روایات کا حقیقی مفہوم جب تک نہ سمجھیں اس وقت تک سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، اور جب تک قرآن کی تمام آیات جو کسی موضوع کے بارے میں ہیں ان سب کو پڑھ کے اور ان کا حقیقی مفہوم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک یہ قرآن سے تمسک نہیں ہوگا، نہ قرآن ہمارے لیے باعث نجات ثابت ہوگا، نہ باعث ہدایت ثابت ہوگا۔ قرآن کی آیات بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں،
اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں وہ اسحاق کندی نے وہ ان قرآنی آیات کو جمع کیا تھا جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، کلام خدا ہونے کی، کہ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک کوئی آیت کسی دوسرے آیت سے نہیں ٹکراتی۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر کلام خدا کے علاوہ، یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، اس میں اختلاف نظر آتا، اس کی آیات میں ٹکراؤ نظر آتا۔ اس نے اپنے طور پر بہت ساری آیات کو جمع کیا ہوا تھا، یہ آیت اس کو جھٹلاتی ہے، یہ آیت اس کو جھٹلاتی ہے، اور اسی کا ایک شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ فرزند پیغمبر، یہ میرے استاد اسحاق کندی نے ایک بڑی خطرناک کتاب تیار کی ہے، بس چھپنے والی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے تناقضات القرآن، یعنی قرآن کی وہ آیات جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، متصادم ہے، ایک دوسرے سے جھٹلاتی ہے۔ آپ اپنے جد کے دین کی خبر لے لیں، یہ تو چیلنج ہے قرآن کے لیے۔ آن حضرات کا سب سے بڑا اور قیامت تک کے لیے جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اس میں اگر اختلاف کو اس نے ثابت کر دیا، پھر تو مسلمانوں کا عقیدہ قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ آپ نے اس سے کہا کہ جا کے اسے کہو کہ یہ مت چھاپو۔ اس نے کہا فرزند پیغمبر میری کیا مجال ہے استاد کو روکوں؟ آپ نے کہا اچھا اگر نہیں روک سکتے نا، تم اس سے جا کے بے شک میرا نام نہ لو، اپنی طرف سے ایک سادہ سا سوال کرو معصومانہ۔ اسے کہو کہ استاد محترم، یہ جو آپ نے چند ایک آیات 10 20 یا 50 آیات جمع کی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا وہ مطلب اور معنی نہ ہو جو آپ نے سمجھا ہے؟ خدا کچھ اور فرمانا چاہتا ہو، آپ نے کچھ اور سمجھا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ممکن ہے، مجھے 100% یقین نہیں ہے کہ خدا بھی وہی فرمانا چاہتا ہو جو میں سمجھا ہوں۔ کہا جب تک اس بات کا امکان ہے آپ کی ساری کوشش رائے گا۔ کہا کہ یہ بات کس نے تمہیں سکھائی ہے؟ کہا میں اپنی ذاتی سوچ سے۔ کہا نہیں، یہ تیری سوچ سے بہت بالا تر بات ہے۔ بتایا اس نے پھر یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا۔ ایک سادہ سا سوال ہے، ایک سے زیادہ قرآنی آیات میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک کا بوجھ، میں نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی، خدا نہ خواستہ آپ نے کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ غلط کام میں کروں، گناہ میں کروں، اس کی سزا آپ کو ملے، یا آپ گناہ کریں اس کی سزا مجھے ملے۔ یہ کلیئر ہے نا؟ عدل الہی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اچھا ایک اور آیت میں ہے غالباً سورہ بنی اسرائیل، وہ آل عمران ہے، لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ، بالکل ایک دوسرے سے یہ دونوں آیتیں ٹکراتی ہیں۔ روز قیامت کچھ لوگ، ادھر وزر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ادھر ثقل کا لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے کہ وزیر کو بھی وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کا صدر کا جو ہے نا وہ بوجھ بٹھاتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے روز قیامت کچھ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں خدایا تو کہیں فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کہیں فرماتا ہے لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ، وہ جس کاندھے کے اوپر اپنے گناہوں کا وہ بیگ ہوگا، اسی کاندھے کے اوپر دوسروں کے گناہوں کا بھی وہ ہوگا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ ابھی یہ اہل کتاب عیسائی یہودی، آج کا یہودی یا آج کا عیسائی یہ الفاظ بے شک نہ بولے، لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ بھائی یہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان سے پوچھو کہ کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی دعوت دی ہو؟ نہیں، تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی خدا کے علاوہ۔ یہ تو اہل کتاب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ کیا خیال ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد اور رسول اللہ کو پڑھیں وہ بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے لا الہ الا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ وہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔ آیت کیا بلکہ ایک آیت کا ابتدائی حصہ وہ بندہ پڑھے اور بعد کا حصہ نہ پڑھے، یہی ایک آیت گمراہ کن ثابت ہوتی ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، کھلی چھٹی مل گئی، لا تقربوا الصلاۃ، آگے پڑھنا ہے، وانتم سکارا، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جو تم نشے کی حالت میں ہو اور تمہیں پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ویل للمصلین، ویل للمصلین، جو نماز گزاروں کے لیے ویل ہو۔ یہ بہت سارے گمراہ کن اہل منبر اسی آیے کریمہ کو ہزاروں کے مجمع میں نمازیوں کے خلاف اور نماز کے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ وہ نادان آدمی، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے لیے ویل، بربادی، ہلاکت نہیں کہہ رہا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے جو پڑھتے تو ہیں نماز لیکن سستی برتتے ہیں۔ یہ نماز گزاروں کے لیے یہ ویل نہیں ہے بلکہ سستی برتنے والے نماز گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ ویل کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے تمسک کے لیے وہ پورا قرآن کو پڑھیں، ایک موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان سب کا مطلب ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیات میں ہے معصیت کار جہنم میں جائے گا، معصیت کار جہنم میں جائے گا۔ دوسری آیت میں ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ خدایا تو کہیں فرما رہا ہے معصیت کار جنت میں جہنم جائے گا اور کہیں فرماتا ہے میں تمہارے تمام گناہوں کو، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا ایک گناہ کو نہیں بخشے گا، وہ کیا؟ شرک، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے یہ جتنے بھی اس طرح کی آیات عقائد کے بارے میں ہیں اور ان کا ظاہری مفہوم ایک دوسرے سے متصادم میں ٹکراتا ہے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر عقائد کی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح وہ احکام سے متعلق بھی جتنی بھی روایات یا وہ آیات ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کے فقہ کی کتابیں کی تدوین کی ہے، تیار کر کے پلیٹ میں رکھ کر عمل کے لیے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ لہذا ہمیں عقائد کے باب میں
عقائد میں مرتب کتابوں کو پڑھ کے ان پر ایمان لانا ہے، اور اسی طرح احکام میں، عبادات میں، لین دین میں، معاملات میں بھی ہمارے فقہا نے 500 آیات اور 60,000 روایات کو مد نظر رکھ کے جو فقہ تدوین فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ چند سو رکوع میں آپ کو مل جاتی ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری آئندہ گفتگو کی بنیاد اور اساس ہے، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بیٹھ جاتے ہیں۔